السلام علیکم بچوں، جماعت پنجم EVS ماحول کا مطالعہ حصہ دوم سبق نمبر 4 عملے ارتقا نظریے ارتقا مسلسل دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ اچانک ہونے والی تبدیلی کو انقلاب کہا جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ مخصوص نسل کے جاندار اپنے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں سے اپنے آپ کو جڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کا وجود باقی رکھنے کے لیے یہ جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی خاص قسم کے جاندار کی جسمانی بناوٹ میں کوئی اندرونی تبدیلی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت زمانے بعد یہ تبدیلی اسی قسم کے جانوروں کی اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اصل نسل سے کچھ مختلف خصوصیات رکھنے والی ایک نئی نسل بھی وجود میں آتی ہے۔ یہ نئی قسم اپنی نسل سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ اس عمل میں کئی مرتبہ جو اصل نوع حیات ہوتی ہے وہ ویسے کے ویسے رہتی ہے، اور جو ایسے مطابقت نہیں پیدا کر پاتی وہ ناپید ہو جاتی ہے، یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ اصل نوع حیات سے ایک سے زیادہ ترقی یافتہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ارتقا کا پہلا نظریہ جس نے پیش کیا، ان کا نام چارلس ڈارون تھا۔ ذی حیات کی جو قسمیں بدلتے ہوئے ماحول سے مطابقت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ قائم رہتی ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ ارتقا کے عمل میں نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ اگر یہ نہیں ہے اپنے اس ماحول میں ڈھل پاتے تو وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ڈائناسور کے گروہ سے تعلق رکھنے والے جانوروں کی کئی دیوقامت قسمیں موجود تھی، لیکن آج اس قسم کے ڈائناسور کہیں بھی نہیں پائے جاتے، کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ اچانک کوئی حادثہ ہوا ہوگا تو اس کی وجہ سے ان کی جو قسمیں تھی وہ نیست و نابود ہو گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قدرتی آفت آیا ہوگا، ایسا ہم خیال کرتے ہیں، قدرتی آفت آیا ہوگا یا پھر کوئی آفت آئی ہوگی، اچانک کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، کوئی تبدیلی ہو گئی ہوگی جس سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ پر والے ڈائناسور کی جو باقیات ملے ہیں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ دو پیر پر چلنے والے یا پر والے جو ہے ڈائناسور کی بعض قسموں میں تغیر اور ترقی ہوئی ہے۔ اس طرح بعض پرندوں کی تخلیق بھی ہوئی ہے۔ جانوروں کے ارتقاء کے مراحل۔ جانوروں کی دنیا میں اور جانوروں کی ابتدا یک خلیوی پروٹوزوا سے ہوئی ہے۔ اسے یک خلیوی پروٹوزوا سے کثیر خلیوی جاندار وجود میں آئے ہیں۔ خلیوی جاندار یعنی ایسے جاندار جن کا جسم صرف ایک ہی خلیے سے بنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امیبا جو ہے کثیر خلیوی جاندار، یعنی ایسے جاندار جن کا جسم بہت سارے خلیات سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر درخت، انسان، نباتاتی انسان جو ہے ان کے جو بنے ہیں یہ کثیر خلیوی سے مل کر بنے ہیں۔ آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور اسی عمل سے مختلف قسم کے جو ہے نباتات بھی اور جانوروں کی پیدائش بھی ہوئی۔ جانوروں کے ارتقاء کے اہم مراحل دو ہیں: غیر فکری، دوسرا ہے فکری۔ پہلا غیر فکری جاندار، ایسے جاندار جن کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی وہ غیر فکری جاندار کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گھونگا، کیچوے، یہ جو ہے غیر فکری جاندار کی مثالیں ہیں۔ اب ہے فکری جاندار، ایسے جاندار جن کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے وہ فکری جاندار کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان کے پیٹ میں دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، یہ جو ہے جاندار جیسے ڈائناسور، اس کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی، پھر اس کے دو پیر، اس کے سر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فکری جانداروں کی قسمیں بچوں، فکری جانداروں کی میں جو ہے مختلف قسمیں الگ الگ ہیں، جس میں فکری جانداروں میں دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلا جو ہے آبی جاندار، جل تھری جاندار اور
پرندے جاندار جو پرندے ہیں یہ، پھر رینگنے والے، اور آخری جو آتا ہے وہ ہے پستانیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آبی جاندار۔ مچھلی جو ہے، مچھلی صرف پانی میں رہ سکتی ہے، اگر اسے باہر نکالا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ یعنی مچھلی ایک پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی جو ہے پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی میں موجود آکسیجن کا استعمال کر کے وہ سانس لیتی ہے۔ مچھلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں موجود جو آکسیجن سے لے کر سانس زندہ رہتے ہیں۔ جو جاندار پانی میں رہتے ہیں انہیں ہم آبی جاندار کہتے ہیں، یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب جل تھریے جاندار، جل تھریے جاندار جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جاندار جب تک پانی میں ہوتے ہیں تب تک کیا کرتے ہیں، پانی میں موجود آکسیجن لے کر زندہ رہتے ہیں، یعنی پانی میں موجود آکسیجن سے یہ سانس لے کر زندہ رہتے ہیں۔ ایسے جاندار جو پانی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور زمین پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں انہیں ہم جل تھریے جاندار کہتے ہیں۔ جب یہ جاندار زمین پر رہتے ہیں تب اپنے جلد کے ذریعے سانس لیتے ہیں، اور یہی جاندار جب پانی میں رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا آکسیجن کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ مکمل نشو نما پاتا ہوا مینڈک پانی میں انڈے دیتا ہے، جس سے اس کے بچے جو ہے پانی میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی بچے بعد میں بڑے ہو کر زمین پر اور پانی میں یہ دونوں جگہ رہ سکتے ہیں۔ پرندے اپنی اڑنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن شتر مرغ اڑ نہیں سکتا، لیکن وہ بھی پرندہ ہے۔ پرندوں کے جسم پر پر ہوتے ہیں۔ پرندے زمین پر رہنے والے جاندار ہوا میں موجود آکسیجن کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ پرندے جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہوا میں جو موجود آکسیجن اس سے زندہ وہ رہتے ہیں۔ اس کے باوجود پرندے انڈے دیتے ہیں، اور انڈے سے بعد میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ رینگنے والے جاندار، سانپ ایک پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چلتا ہے، اس لیے اسے رینگنے والے جانور کہتے ہیں۔ سانپ زمین پر اور پانی میں بھی رہ سکتا ہے۔ سانپ پانی میں سانس نہیں لے سکتا، لینے کے لیے سانپ کو اوپر ہی آنا پڑتا ہے، پانی سے باہر آنا پڑتا ہے۔ سانپ کی کچھ نسلیں زمین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں سانپ کی کچھ نسلیں جو ہے وہ زمین پر رہتی ہے، اور سانپ جو ہے انڈے دیتا ہے۔ سانپ کے ساتھ ساتھ مگرمچھ اور کچھوے بھی انڈے دیتے ہیں۔ پستانی جاندار، جو جاندار اپنے شکم میں بچے کی نشو نما ہونے کے بعد اس کو جنم دیتے ہیں اور اپنے پیدائش کے بعد اپنا دودھ پلاتے ہیں، پلا کر ان کی پرورش کرتے ہیں، وہ پستانی جانور کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بندر جو ہے اس کا بچہ، شیر ہے اس کا بچہ، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، وہ انہیں دودھ بھی پلاتے ہیں اور ان کی پرورش بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹیپس جو بدک نما چوچ والا ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے، یہ پستانی جانور مگر یہ انڈے دیتا ہے۔ یہ جو ہے مورخور اینٹ ایٹر ہم جسے کہتے ہیں، یہ بھی پستانی ہے مگر یہ بھی کیا کرتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، بچے نہیں انڈے دیتا ہے، بچے کی بجائے یہ انڈے دیتا ہے۔ انسان نما بندر، انسان نما بندر انسان سے متشابہ ہوتا ہے۔ بندروں کی اس قسم کا بسیرا، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، ایپ بندر کہتے ہیں۔ بندروں کی اس قسم کا بسیرا زیادہ تر درختوں پر ہی تھا، جن پر ایپ بندروں کی قسموں کا بسیرا درختوں پر ہی رہنے لگا۔ ان کی بنیادی شکل و صورت بندر کی طرح ہی قائم ہو گئی، یعنی بندر کی طرح ہی رہنے لگے، بندر ہی بن گئے۔ مگر لیکن ان کے بعد کئی قسمیں جو تھی درختوں پر رہنے کی بجائے زمین پر رہنے لگی، زمین پر گزر بسر کرنے لگی، اور وہ مجبور ہو گئی، اور یہ قسمیں ترقی کرتی گئی، دھیرے دھیرے ان کے اندر کیا ہوا، ترقی کرتے گئے۔ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان سے بالترتیب ترقی ہوتے ہوئے نوع انسان کا وجود ہوا، یعنی انسان بنے۔ بر اعظم افریقہ میں سب سے پہلے وجود میں آنے والا یہ ایک انسان جسے ہم ابتدائی انسان کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ابتدائی انسان کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور ادی مانو کہتے تھے، یعنی اسی کو ابتدائی انسان یعنی ادی مانو کہتے تھے۔ خدا حافظ۔